بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرائم کمپیوٹر کالج کی جانب سے محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے ہم فیس بک کورس کا آغاز کریں گے۔ یہ ہماری فیس بک کورس کی پہلی کلاس ہوگی۔ اپنی پہلی کلاس کے اندر ہم فیس بک کی انفارمیشن اینڈ ہسٹری پر بات کریں گے۔ اس کلاس کے اندر ہم جانیں گے واٹ از فیس بک، فیس بک کیا ہے، بینیفٹ آف فیس بک، فیس بک کے فوائد کیا ہیں، نیز ہسٹری آف فیس بک، فیس بک کی ہسٹری کیا ہے، فیس بک کو کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اور کس کس پروسیس کے تحت گزر کے فیس بک ہمارے سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس نوٹ فرما لیں، واٹ از فیس بک، فیس بک کیا ہے؟ تو فیس بک از اے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ۔ فیس بک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے دیٹ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو کنیکٹ اینڈ شیئر ود فیملی اینڈ فرینڈس۔ فیس بک سماجی رابطے یعنی سوشل میڈیا کی سب سے مقبول ویب سائٹ ہے۔ دنیا بھر میں فیس بک کو استعمال کرنے والے صارفین کی ماہانہ تعداد 2.5 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ دراصل فیس بک ملینو پارک کیلیفورنیا میں واقع ایک آن لائن امریکی ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطے کی کمپنی ہے۔ اس کی ویب سائٹ کو 4 فروری 2004 کو مارک زکربرگ نے اپنے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھیوں اور ہم نشینوں ایڈوارڈو سویرن، اینڈریو میکولم، دوستن ماسکوفٹ اینڈ کرس ہیوزس کے ساتھ مل کر لانچ کیا۔ فیس بک ٹائپ آف سائٹ سوشل نیٹ ورکنگ سروس، پھر اویلیبل ان 112 لینگویجز کے اندر فیس بک کی سائٹ اویلیبل ہے۔ فاؤنڈر اس کو جو ہے وہ فاؤنڈڈ بنایا کب گیا ہے؟ یہاں پر 4 فروری 2004، آج سے 18 سال پہلے اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ ایریا سروڈ بیسیکلی فیس بک جو ہے وہ ورلڈ وائڈ سروس ہے، پوری دنیا کے اندر فیس بک کی سروس چلتی ہے، لیکن ایکسیپٹ بلاکنگ کنٹریز، کچھ کنٹریز کے اندر فیس بک کو بلاک بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں سری لنکا کے اندر فیس بک بلاک ہے۔ پھر آنر، اس کے آنر کمپنی ہے جی میٹا پلیٹ فارمز، اس کی جو ہے وہ آنر ہے، اور فاؤنڈر کے اندر ایک نام جو ہے وہ سب سے نمایاں مارک زکربرگ کا نام ہے۔ ابھی اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بینیفٹس آف فیس بک۔ فیس بک کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک عام صارف فیس بک سے کیا کچھ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر نوٹ فرمائیں کہ فیس بک تک بہت سارے انٹرنیٹ آلات کی مدد سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور سمارٹ فون وغیرہ۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد صارف اپنی مرضی کے مطابق اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں، جس میں نام، پیشہ اور اسکول وغیرہ کی تفصیلات شامل ہیں۔ ایک صارف دوسرے صارف سے بطور دوست تعلق قائم کر سکتا ہے، تبادلہ خیال کر سکتا ہے، اپنا مزاج اپ ڈیٹ کر سکتا ہے، جسے ہم سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا کہتے ہیں، ویڈیو اور ربط مشترک کر سکتا ہے، بہت سارے سافٹ ویئر اور اطلاقیے استعمال کر سکتا ہے، گیم کھیل سکتا ہے اور دوسرے صارفین کی سرگرمیوں کی اطلاع موصول کر سکتا ہے۔ ان سب کے علاوہ صارف اپنی پسند اور دلچسپی کی بنیاد پر گروپ میں شامل ہو سکتا ہے، جو افراد اسکول، کام کی جگہ، دلچسپیاں اور دوسرے موضوعات پر منقسم ہیں۔ صارف اپنے دوستوں کی فہرست کی بھی درجہ بندی کر سکتا ہے، جیسے ساتھ کام کرنے والے دوست، اسکول کے دوست، آبائی وطن کے دوست اور قریبی دوست۔ صارف کسی ناخوشگوار شخص کو بلاک کرنے کے لیے رپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کسی مراسلے کے متعلق اپنی رائے دے سکتا ہے اور عریانیت، تشدد، جعلی وغیرہ ہونے کی بنا پر بلاک کروا سکتا ہے۔ نیز موجودہ دور کے اندر فیس بک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صارف اپنی کمپنی یا پروڈکٹ وغیرہ کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے۔ یس ڈیئر اسٹوڈنٹس، موجودہ دور کے اندر فیس بک مارکیٹنگ کرنے کے لیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی سب سے بڑا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے بات کرنی ہے فیس بک کی ہسٹری پر۔ فیس بک کی ہسٹری کیا ہے؟
تو نوٹ فرمائے فیس بک کی ویب سائٹ کو 4 فروری 2004 کو مارک زکربرگ نے اپنے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھیوں اور ہم نشینوں اینڈریو مکیلم، ایڈوارڈو سویرن، دوستن ماسکووٹ اور کرس ہیوزس کے ساتھ مل کر لانچ کیا۔ اس کے بانیوں نے بنیادی طور پر اس کو ہارورڈ کے طالب علموں تک محدود رکھا تھا، بعد میں بوسٹن کے علاقے کے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز تک پھیلا دیا گیا۔ فیس بک کے تدریجی طور پر طالب علموں اور یونیورسٹیوں کے لیے مدد فراہم کی اور آخر میں ہائی اسکول کے طالب علموں کے لیے بھی اپنے نیٹ ورک کو وسیع کیا۔ 2006 کے بعد سے 13 سال کی عمر کا کوئی بھی شخص فیس بک کا رجسٹر صارف بن سکتا ہے۔ فیس بک کا نام دراصل فیس بک سے لیا گیا ہے، جو یہ ایک ڈائریکٹری کا نام ہے جو امریکی یونیورسٹی کے طالب علموں کو دی جاتی ہے۔ فیس بک کے شیئر کی ابتدائی پیشکش 2012 میں شروع ہوئی اور اس کی مالیت $104 ملین امریکی ڈالر آنکی گئی۔ یہ اس وقت کی 9 فہرست یافتہ کمپنیز میں سب سے زیادہ مالیت والی کمپنی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر فیس بک بنانے والے تمام لوگ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، مارک زکربرگ اور اس کے ساتھی اور ہم نشین بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں فیس میش کی۔ یاد رہے کہ مارک زکربرگ نے فیس بک کو بنانے سے پہلے ایک اور ویب سائٹ لانچ کی جس کا نام فیس میش تھا۔ مارک زکربرگ نے 2003 میں فیس میش نامی ایک ویب سائٹ تیار کی۔ اس وقت وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں سال دوم کے طالب علم تھے۔ یہ ویب سائٹ ہاٹ اور ناٹ کے مقابلے کی تھی اور یونیورسٹی کی ڈائریکٹری سے تصویریں لے کر ان کو 2 لائنوں میں اس طرح سے رکھا کہ تصویر ایک دوسرے کے مقابلے میں تھی اور صارف سے کہا گیا کہ ان میں سے اچھی تصویر کا انتخاب کریں۔ فیس میش کو پہلے 4 گھنٹوں میں 450 آن لائن زائرین ملے اور تصاویر کو تقریباً 22,000 مرتبہ دیکھا گیا۔ فیس میش ویب سائٹ کو بہت تیزی سے دوسرے اسکول کے سرورز پر بھی فارورڈ کیا گیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہارورڈ انتظامیہ نے ویب سائٹ کو بند کر دیا اور مارک زکربرگ کو قوانین توڑنے، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے اور ذاتی رازداری کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا۔ اپنی پڑھائی کے دوران میں زکربرگ نے آرٹ ہسٹری فائنل امتحان سے قبل ایک سوشل ٹول بنا کر اپنے ابتدائی پروجیکٹ کو پھیلایا۔ اس نے آرٹ کی تمام تصاویر کو ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کی اور تمام تصاویر کے ساتھ تبصرے کرنے کا کھانا بھی مہیا کروایا، جسے ہم کمنٹس وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر اس سائٹ کو اپنے درجے کے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا اور لوگوں نے اپنے تبصرے اور نوٹس لکھنا شروع کر دیے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس فیس میش ویب سائٹ کی ایک تصویر آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی میں فیس بک دراصل طالب علموں کی ایک ڈائریکٹری ہے جس میں تصاویر کے ساتھ ضروری معلومات درج ہوتی ہیں۔ 2003 میں ہارورڈ میں کوئی عالمی آن لائن فیس بک نہیں تھا، صرف تقسیم کیے ہوئے کاغذات اور نجی آن لائن ڈائریکٹریاں ہوتی تھیں۔ زکربرگ نے کرمسن کو بتایا کہ ہارورڈ میں ہر کوئی شخص ایک عالمی فیس بک کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مجھے لگا کہ یونیورسٹی کو فیس بک جیسا کچھ بنانے میں 2 سال لگ جائیں گے۔ عجیب ہے، میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں، مجھے بس 1 ہفتہ درکار ہے۔ جنوری 2004 میں زکربرگ نے ایک نئی ویب سائٹ کے لیے کوڈ لکھنے لگے۔ اس کا نام دی فیس بک رکھا، جس کو اس نے کرمسن میں فیس میش سے متعلق ایک اور اداریہ سے حوصلہ افزائی ملی۔ اس میں لکھا تھا، اب واضح ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کہ ایک مرکزی ویب سائٹ بنائی جائے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ 4 فروری 2004 کو زکربرگ نے thefacebook.com پتہ پر دی فیس بک کو لانچ کر دیا۔ ویب سائٹ لانچ ہونے کے 6 دن کے بعد ہارورڈ سے سینئر افراد نے زکربرگ، جو اس کے دوست تھے، زکربرگ پر سب کو جان بوجھ کر دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ زکربرگ نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ harvardconnection.com کے نام سے ایک سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کی بجائے زکر برگ نے ایک مقابلے کا پروڈکٹ بنانے کے لیے ان کا آئیڈیا استعمال کیا۔ انہوں نے ہارورڈ کرمسن اخبار سے معاملے کی شکایت کی اور جانچ شروع ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے زکر برگ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جو 2008 میں 2.1 ملین شیئر یعنی فیس بک IPO کا 300 ملین امریکی ڈالر پر رفع دفع ہوا۔ شروعات میں فیس بک کی ممبرشپ ہارورڈ کالج کے طالب علموں تک محدود رکھی گئی۔ 1 ماہ کے اندر ہارورڈ کے نصف سے زیادہ انڈر گریجویٹ رجسٹر ہو چکے تھے۔ مارچ 2004 میں یونیورسٹی آف کولمبیا تک فیس بک کی توسیع کر دی گئی۔ بعد ازاں آئی لیگ کے تمام کالجوں، بوسٹن یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، MIT واشنگٹن اور تدریجاً امریکہ اور کینیڈا کی زیادہ تر یونیورسٹی کے لیے اسے فراہم کر دیا گیا۔ 2004 کے وسط میں زکر برگ کے ایک غیر رسمی مشیر اور کاروباری سین پارکر کمپنی کے صدر منتخب ہوئے۔ 16 جون 2004 میں فیس بک نے اپنا دفتر پالو آلٹو کیلیفورنیا میں منتقل کر لیا۔ اسی مہینے میں اس میں پے پال کے متعلق مشترک بنیاد گزارڈ پیٹرسل نے پہلی سرمایہ کاری کی۔ یہ فیس بک میں ہوئی سب سے پہلی سرمایہ کاری تھی۔ 2005 میں کمپنی نے ڈومین نیم facebook.com امریکی ڈالر 2 لاکھ میں خریدا اور اپنے نام سے لفظ دی ہٹا دیا۔ یہ ڈومین اس سے پہلے آٹو فیس کارپوریشن کی ملکیت میں تھا۔ یہ ویب سائٹ آخری مرتبہ 8 اپریل 2005 میں ظاہر ہوئی تھی۔ 10 اپریل 2005 سے 4 اگست 2005 تک اس ویب سائٹ پر 403 ایرر ظاہر ہو رہا تھا۔ جو لوگ ویب سائٹس کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے 403 ایرر کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس اباؤٹ فیس جن سے facebook.com کو خریدا گیا اس کی جو ہے وہ آفیشیل سائٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ خیر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ مئی 2005 میں اسیل پارٹنرز نے 12.7 امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی اور جم بریر نے $1 ملین ذاتی رقم لگائی۔ ویب سائٹ کا ہائی اسکول ورژن ستمبر 2005 میں لانچ ہوا جسے زکر برگ نے اگلا لاجیکل قدم بتایا۔ اس وقت ہائی اسکول نیوٹرک کو ایک دعوت نامہ دکھانا ضروری ہوتا تھا۔ فیس بک نے ایپل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیز کے ملازمین کے لیے ویب سائٹ رکنیت میں اہلیت کی توسیع کر دی۔ ستمبر 2006 کو کم از کم 13 سال تک کے عمر کے صارف جن کے پاس درست ای میل آئی ڈی ہو کے لیے فیس بک کو عام کر دیا گیا۔ 2007 کے اواخر میں فیس بک پر 1 لاکھ تجارتی صفحات تھے جن میں کمپنیز کو اپنے اشتہارات دینے اور خریدار کو آمادہ کرنے کی اجازت تھی۔ ان کی شروعات گروپ پر مبنی صفحات کے طور پر ہوئی لیکن بعد میں ایک نئے منصوبے کے تحت تجارتی صفحات بنائے گئے۔ مئی 2009 سے صفحات مہیا کروائے گئے۔ 24 اکتوبر 2007 کو مائکروسافٹ نے اعلان کیا کہ وہ $240 ملین کی مالیت سے فیس بک کے 1.6% شیئر خرید رہی ہے جس سے فیس بک کی قدر $15 بلین امریکن ڈالر ہو گئی۔ مائکروسافٹ کی خرید کے ساتھ ہی سوشل نیٹ ورک نیوٹرک سائٹ پر بین الاقوامی اشتہارات کا اختیار بھی شامل تھا۔ اکتوبر 2008 کو فیس بک نے اعلان کیا کہ وہ عالمی مرکزی دفتر آئرلینڈ کے ڈبلن شہر میں کھولنے جا رہی ہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد ستمبر 2009 میں فیس بک نے کہا کہ پہلی مرتبہ نقد کا بہاؤ مثبت تھا۔ کمپیٹی.com کے ماہ جنوری 2009 کے مطالعے نے فیس بک کو ماہانہ فعال صارفین کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ مشتمل سماجی رابطے کی ویب سائٹ بتایا۔ انٹرٹینمنٹ ویکلی نے اسے دہائی کی سب سے اچھی ویب سائٹوں میں یہ کہتے ہوئے شامل کیا کہ کیا اس زمین پر فیس بک سے قبل اپنے سابق دوستوں کی نگرانی، ساتھ کام کرنے والے دوستوں کے تاریخ پیدائش یاد رکھنا، دوستوں کو حق کرنا اور کھیلنا ممکن تھا۔
2009 کے بعد فیس بک پر مسلسل ٹریفک بڑھتا رہا۔ کمپنی نے جولائی 2010 میں 500 ملین صارفین کا دعویٰ کیا اور اس کے ڈیٹا کے مطابق اس کے آدھے صارفین روزانہ اوسط 34 منٹ فیس بک استعمال کرتے ہیں، جبکہ 150 ملین موبائل سے استعمال کرتے ہیں۔ نومبر 2010 میں فیس بک کی قدر 41 بلین ڈالر ہو گئی تھی۔ فیس بک نے آہستہ آہستہ ای بے کو پیچھے چھوڑ کر گوگل اور ایمیزون کے بعد امریکہ کی تیسری سب سے بڑی ویب کمپنی بن گئی۔ 2011 کے شروع میں فیس بک نے اپنا مرکزی دفتر ملینو پارک کیلیفورنیا کی طرف منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ مارچ 2011 میں خبر آئی کہ فیس بک سائبر سیکورٹی کی غرض سے خلاف ورزی کرنے والوں جیسے اسپیم، تصویری مواد اور کم عمری کی بنا پر روزانہ 20,000 کھاتے ہدف کر رہا ہے۔ ڈبل کلک کے اعداد و شمار کے مطابق جون 2011 میں فیس بک پیج ویو 1 ٹریلین تک پہنچ گیا اور ڈبل کلک کے مطابق یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویب سائٹ بن گئی۔ نیلسن کے ایک مطالعے کے مطابق فیس بک گوگل کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ویب سائٹ بن گئی۔ فیس بک نے فروری 2012 کو ابتدائی عوامی پیشکش کے لیے درخواست دی۔ فیس بک کو 17 مئی 2012 کو منظوری ملی۔ شیئر کی قیمت 38 بلین ڈالر طے ہوئی۔ کمپنی کی کل قیمت 104 بلین ڈالر لگائی گئی۔ یہ قیمت کسی بھی نئی فہرست زدہ کمپنی میں سب سے زیادہ تھی۔ 18 مئی 2012 سے فیس بک نے اپنا شیئر عوام کو فروخت کرنا شروع کیا۔ 2012 میں فیس بک کو 5 بلین ڈالر کی آمدن ہوئی۔ سن 2009 کے بعد فیس بک پر مسلسل ٹریفک بڑھتا رہا۔ کمپنی جولائی 2010 میں 500 ملین صارفین کا دعویٰ کیا اور اس کے ڈیٹا کے مطابق اس کے آدھے صارفین روزانہ اوسط 34 منٹ فیس بک استعمال کرتے ہیں، جبکہ 150 ملین موبائل سے استعمال کرتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں کے شیئر کی ایک ایکسچینج کے مطابق نومبر 2010 میں فیس بک کی قدر 41 بلین تھی۔ فیس بک نے آہستہ آہستہ ای بے اور دوسری گوگل، ایمیزون کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ کی تیسری سب سے بڑی ویب کمپنی بن گئی۔ اکتوبر 2012 کو زکربرگ نے میڈیا میں اعلان کیا کہ فیس بک نے 1 بلین صارفین کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ کمپنی کے ڈیٹا نے واضح کیا کہ 600 ملین موبائل صارفین ہیں، 219 بلین تصاویر اپلوڈ ہوئی ہیں اور 140 بلین دوستی کے روابط ہوئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر تھوڑا سا فیس بک کو استعمال کرنے والے ممالک کا گراف بھی درج کیا گیا ہے، جس میں آبادی، تعداد صارفین اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ یاد رہے کہ ویکیپیڈیا سے کلیکٹ کیا گیا ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ ریاست متحدہ امریکہ یعنی کہ امریکہ کے اندر فیس بک کو استعمال کرنے والے سب سے زیادہ صارفین ہیں۔ ان کی تعداد 16 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 16 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فیس بک کو استعمال کرتے ہیں روزانہ امریکہ کے اندر۔ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی کنٹری برازیل ہے۔ برازیل کے اندر 6 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں۔ انڈونیشیا 5 کروڑ سے زیادہ۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے تمام ممالک درج کیے گئے ہیں۔ یہ فہرست آپ اگر ویکیپیڈیا پہ جائیں تو یہاں 10 کی بجائے آپ کو زیادہ لمبی فہرست مل سکتی ہے، جس کے اندر ڈیٹا کی ترتیب دی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ جو ہے وہ جان چکے ہوں گے اچھے طریقے سے کہ فیس بک کی ہسٹری کیا ہے، فیس بک کی جو ہے وہ بینیفٹس کیا ہیں، پھر فیس بک کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے، فیس بک چیز کیا ہے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم جسٹ جو ہے وہ ہم نے فیس بک کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ فیس بک جو ہے کس طرح کی سائٹ ہے اور پھر اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کی مکمل ہسٹری پر ہم نے بات کی۔ اگلی کلاس سے ہم باقاعدہ طور پر فیس بک کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو فی الحال کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔